بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج راج نیوز کی نشریات کا باقاعدہ انٹرویوز کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو انٹرویو کے لیے پہلا جو انتخاب ہے راج نیوز کا وہ ہیں مولانا قاری انور سلطانی صاحب، جو مسلک کے حساب سے یا دین کے حساب سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ تو ہم گفتگو کا آغاز قاری انور سلطانی صاحب سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال میں قاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قاری صاحب دیکھیں، یہاں ہر مسلک کے لوگ ہیں، ہر شعبے کے لوگ ہیں، تو آپ میں اتنا انفرادی چیز ایسی کیا ہے جس کی وجہ سے دن بدن آپ کے فالوور بڑھ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں راج نیوز کا کہ آپ نے میرا جو ایک ویژن ہے، جو ایک منشور ہے، اس کے حوالے سے جاننا چاہا ہے۔ تو راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ دین اسلام خود ایک منشور ہے، ایک طرز حیات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے طرز زندگی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اسلام ایک کامل اور جامع نمونہ بنا کر بھیجا، جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اور آج جس مشن پہ میں کام کر رہا ہوں، اس مشن کا ماٹو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیسک چیز یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کا رہنے والا بھی انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی برادری کا ہو، کوئی لسانی یا علاقائی اس کے اندر وہ معیار نہیں ہے۔ دنیا کے کسی گوشے کا رہنے والا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو اور آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جس نے اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے مان لیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری جامع اور اکمل کتاب ہے۔ اس پر جس بندے کا یقین ہو گیا اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ سارے مسلمان جسم واحدہ ہیں۔ یہ میرا کام ہے کہ ان تک پیغام پہنچاؤں کہ اپنے ان تمام غلامیوں سے جن کے اندر سازشی لوگوں نے تمہیں جکڑا ہوا ہے، وہ چاہے مذہبی تفرقہ ہے، علاقائی تعصب کی وجہ سے تمہیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یا لسانی طور پر یا برادری ازم کے طور پر۔ اب اسلام جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس اسلام کا معیار یہ ہے کہ کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، تمام کی جان و مال، عزت و حرمت برابر کی ہے۔ اور اگلی بات، اللہ کے نزدیک یہ بات سمجھنے والی ہے جہاں لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ دیکھو جی، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ بات تو اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ پسندیدہ ہے، یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا اللہ کے قریب ہے۔ تو وہ جو بات اللہ کے ذمہ تھی وہ لوگوں نے اپنے ذمہ لے لی ہے کہ خود فلاں اچھا مسلمان ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں مسلم ہے، فلاں غیر مسلم ہے، لیبل لگانا شروع کر دیے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اکثریت میں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں،
مگر ان کو ڈیوائیڈ کر کے تقسیم در تقسیم کر کے اتنا کمزور کر دیا گیا کہ آج انڈیا ہو یا بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، یا کسی بھی جگہ دنیا کے اندر دیکھ لیں، مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کی زبوں حالی کا صرف اور صرف یہی بڑی وجہ ہے کہ انہیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ آج ایک مسلمان دوسرے کو مسلمان سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ جو مذہبی قسم کے بہروپیے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہروپیے جنہوں نے مذہب کو دنیا کے نام پر اپنایا اور خود تو وہ مذہب کے ٹھیکیدار بن کے دنیا کے دلدادہ بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہو گئے، اور عام لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر کے اپنے اپنے نیٹ ورک بنائے اور ان نیٹ ورکوں کو مختلف نام دے دیے۔ عام آدمی تذبذب کا شکار ہے کہ وہ اس حلقے والوں کے پاس بیٹھے، یہ صحیح مسلمان ہے، دوسرے تب مکتبہ فکر کے پاس بیٹھے، یہ صحیح مسلمان ہے، تو وہ اس کا نقصان اوورآل یہ ہوا کہ لوگوں نے مذہبی لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آج ایک عام آدمی دیندار بندے کو دیکھ کر ہی الرجک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نام نہاد مذہبی لوگوں نے دین کا ایسا ایک چہرہ متعارف کرایا جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ دین تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب کا ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، قرآن اللہ کی جامع اور آخری لا ریب کتاب ہے۔ ان تینوں پر جس بندے کا ایمان اور یقین ہے وہ جسم واحدہ کی طرف ہے، ایک دیوار کی مانند ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے جو ہیں وہ تو بھائی بھائی ہیں۔ جبکہ آج اس مذہبی لبادہ اوڑھنے والوں نے عام لوگوں کو دین سے اتنا دور کر دیا بظاہر دین کے نام پر۔ میں کسی ایک مکتبہ فکر کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ خود دیکھ لیں، کوئی بھی اس نے لیبل لگایا ہوا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کی مسجد ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کی مسجد ہے، اور اس میں نہ جانا یہاں نماز نہیں ہوتی، اس میں نہ جانا یہاں نماز نہیں ہوتی، جس کی نتیجہ یہ نکلا جس کا کہ آج مسلمانوں کی مساجد غیر آباد ہیں، جہاں سے دین کو تقویت ملنا تھی، جہاں تمہیں اتحاد کا درس ملنا تھا، جہاں تم نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جانا تھا، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے اپنی ایک حیثیت جو مسلمانوں کے اندر ایک یونٹی تھی وہ قائم ہونا تھی، تو لوگ دور ہو گئے۔ یہ وجہ ہے جس نے مجھے اس کام پہ مجبور کیا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف میں لاؤں کہ ان تمام غلامیوں سے اپنے آپ کو نکالو، چاہے وہ فرقہ واریت کی غلامی ہے، چاہے وہ برادری ازم کی غلامی ہے، چاہے وہ علاقائی غلامی ہے۔ اسلام تمہیں ان تمام غلامیوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، اور آج تم بظاہر اسلام کا نام لیتے ہو مگر ان تمام چیزوں کے اندر جکڑے ہوئے ہو۔ ان غلامیوں سے نکالنا یہ میرا مشن ہے اور یہ میرا کام ہے، اس پر میں کام کر رہا ہوں۔ میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دن بدن آپ کے فالوور بڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ایسی کون سی تعلیمات ہیں جس تعلیمات کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اس میں میرا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس یہ پیغام جو ہے، کیونکہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ان تمام غلامیوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور تذبذب کا شکار ہے، چاہے کسی مکتبہ فکر نے انہیں
آغوش میں جکڑ رکھا ہے، مگر وہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک انہیں وہ جو چیز تھی نا اندر، ایمان جسے کہتے ہیں، یقین کامل، وہ نہیں اللہ کی ذات پر۔ تو اب وہ اللہ پر یقین ہو جائے تو بندہ ان تمام غلامیوں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام غلامیوں سے نکلو، ہمارا اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری لا ریب کتاب ہے۔ اب جب یہ چونکہ ایک منشور ہے، اس میں کسی مکتبہ فکر کا بندہ جو سوچ رکھنے والا ہے، جس کے اندر اللہ نے شعوری بیداری رکھی ہے، وہ سنتے ہی وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ بیان کر رہے ہیں، چونکہ یہی ویژن ہے، یہی مشن ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ایک ہو جائیں۔ اپنی الگ الگ جماعتیں بنانے سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس نقصان کا آج پوری دنیا عملی طور پر دیکھ بھی رہی ہے کہ ہر جگہ پر مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، انہیں کاٹا جا رہا ہے، ان کی جان و مال اس کو بے دریغ نوچا جا رہا ہے، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ تمہاری اکثریت، تمہارے بٹوارے صرف اور صرف اسی طریقے سے تمہیں عزت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے تمہاری، کہ تم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ایک ہو جاؤ۔ آپ سے ایک مختصر سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا۔ آپ یہ بتائیں، آپ ایک دینی اور مذہبی اسکالر ہیں، تو آپ نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے، کوئی درسگاہ یا کوئی اس طرح کی جگہ بنائی ہے جہاں آپ اپنے فالوور کو منتھلی بیسس پہ یا ویکلی یا ڈیلی بیسس پہ آپ درس قرآن یا اس طرح کے کوئی ایونٹ منعقد کرتے ہوں؟ جی الحمدللہ، ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور ہر آنے والے اپنے دوست کو، ہر اس بندے کو جس تک یہ پیغام پہنچتا ہے، وہ میرے سے پاس آتا ہے، ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یار ان تمام غلامیوں سے نکلو اور اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ وہ ایک مسجد میں نے رکھی ہے، چونکہ دین اسلام کا بیس مسجد ہے، اور جب سے لوگوں نے مساجد کو چھوڑ رکھا ہے، ابھی تم کسی مکتبہ فکر کو لے لو جو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، کسی مکتبہ فکر کو نام لیے بغیر ان کے حلقہ احباب میں دیکھ لو کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں، نہیں جاتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام صحیح ہے تو وہ والا اسلام کیسا ہے، اس میں رہنے والے سوچتے ہیں کہ یہ اسلام کیسا ہے۔ اس لیے میں نے ایک مسجد چھوٹی سی شروع کی ہے، اور آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ مجھے مختلف مکاتب فکر کے لوگ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہو جائیں تو ہم تو بہترین قسم کی مسجد آپ کو بنا کر دیں گے۔ یہ آپ نے بانس کھڑے کر کے، یہ بالکل نیچے دریوں پہ بیٹھ کے، یہ اس طرح کام تھوڑی ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگ ٹائلیں لگی ہوں مساجد میں تب بھی نماز پڑھنے نہیں آتے، آپ کے پاس کون آئے گا؟ لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر لوگ اس چیز کے اوپر، اس غلامی کی زنجیروں سے نکلنا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے آج میں مشکور ہوں راج نیوز کا کہ آپ تشریف لائے، اور میرا یہ منشور اور یہ میرا مدعا ان میرے بھائیوں تک پہنچ رہا ہے جو ان غلامیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ان سے بھی میری یہی درخواست ہے، جو بندہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری جامع اور اکمل کتاب ہے، تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، ان تمام اپنے ذاتی اختلافات کو مٹا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے ایک ہو جائیں۔ تو وہ میں ایک عام سی مسجد ہے، آپ کبھی آئے، آپ کو انشاءاللہ نظارہ کرائیں گے، وہاں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو ابھی حلقہ احباب آپ کے علم میں ہے کس قدر لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان غلامیوں سے، وہ چاہے کسی لیبل کے نیچے پڑے ہوں۔ شعور والے لوگ
ان تمام چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ شعور دے رہا ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، وہ ان تمام دلدلوں سے نکل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے ایک ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ میرا پیغام گھر گھر پہنچے گا، گلی گلی پہنچے گا، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں یہ پہنچے گا کہ اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی حل نہیں ہے، کہ دنیا بھر کے مسلمانوں لا الہ الا اللہ یہی تمہاری پہچان ہے اور یہی تمہاری جان ہے، اس پر اکٹھے ہو جاؤ۔ اور جس تیزی سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، مجھ ناچیز سے یہ کام لے رہا ہے، اور جب تک میری سانسیں بحال ہیں انشاءاللہ العزیز میں اس پر کام کرتا رہوں گا۔ اگرچہ بے شمار لوگ اس چیز کو ابھی فالو نہیں کر رہے، لیکن ان کا قصور نہیں ہے کہ جن جن حلقہ بندیوں میں وہ جکڑے جا چکے ہیں اور اس میں سے نکل کر ابھی باہر انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ دین اسلام ہماگیر پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غلامیوں سے نکالنے کے لیے قرآن جیسی جامع اکمل کتاب بھیج کر تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے، اور تم آج بھی ہو کہ اس تیز رفتار زندگی کے اندر بھی کوئی اپنے علاقے کی وجہ سے، کوئی اپنے قبیلے کی وجہ سے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، کوئی جناب اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اور کوئی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہے۔ اب اس کے اوپر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے سرکار کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھانے والوں نے اس طرح سمجھا نہ پائے، کہ جس کی وجہ سے آج اسلام کا نام لیوا، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والا خود اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے۔ آپ ایک مذہبی اور دینی اسکالر ہیں، اور ہمارا بھی ایمان ہے کہ انشاءاللہ اسلام پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے فالوور اور راج نیوز کے ویور کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی پیغام ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کائنات بنانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں کسی برادری میں پیدا کیا یہ اللہ نے کیا، تمہارا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے، تمہیں مال و دولت سے نوازا یہ اللہ نے نوازا، تمہارا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے، تمہیں زندگی کتنی ملی تمہاری اپنی کوئی اس میں نہ زیادہ کر سکتی ہو نہ کم کر سکتی ہو، یہ اللہ کے ہاں ہے سب کچھ۔ یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ کہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ اس میں سے یہ نکال دیا جائے کہ میں فلاں علاقے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں عہدے پہ ہوں، یا اس کو میں اور سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ یہ جس حیثیت سے بھی لا الہ الا اللہ تمہارے اندر سے نکلے گا۔ اب کیسے نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ اندر ہو تو میں نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ اندر آئے تو میں نہیں ہوتی، اور جب میں اندر آ جائے تمہیں کسی وجہ سے، تمہارے برادری کی وجہ سے میں آ جائے تو میں تو بڑی برادری سے ہوں، یا تمہارے پاس مال و دولت ہے اور تمہارے اندر میں آ جائے کہ میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، میں آ گئی، اب کلمہ اور میں دونوں آپس میں ضد ہیں۔ اور یہ تو ہے دنیا کی بات بظاہر، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چند نمازیں انسان پڑھ لینا، چند نمازیں، یہ نماز پڑھنا بھی انسان کے اندر بعض اوقات میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر نماز کی وجہ سے ہی کیوں نہ تمہارے اندر میں آئے تو پھر کلمے کی تو نفی ہو گئی۔ یعنی صرف اس چیز کو نہ سمجھی کی وجہ سے جن غلامیوں سے ہمیں نکالنے کے لیے کلمہ آیا تھا، ہم نے کلمے کا سہارا لے کر وہی غلامیاں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں۔ تو اس میں کو اپنے آپ سے نکالو، چاہے وہ تمہارے اندر تقوی کی وجہ سے آ رہی ہوں، بظاہر نمازیں پڑھنے کی وجہ سے آ رہے ہوں، یا تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اس لیے آ رہی ہوں، یا تمہیں کسی اچھے قبیلے میں اللہ نے پیدا کر دیا تو تم سمجھتے ہو کہ میں، اب قبیلے میں پیدا ہونا تمہارا ذاتی کون سا اس میں عمل دخل ہے؟
وہ تو اللہ نے پیدا کیا. پھر قبیلے کا بڑا ہونا کوئی اعزاز کی بات تو ہے ہی نہیں اسلام کے نزدیک. اسلام کے اندر کالا ہے یا گورا، امیر ہے یا غریب، سب برابر ہیں. اب تقوی کی معیار پر انسان کی فضیلت ضرور ہے، مگر وہ تو اللہ کے ہاں ہے. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کو کم تر سمجھو یا کسی کو برتر سمجھو یا کوئی اپنے آپ کو برتر سمجھے؟ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ اسلام کے سراسر منافی ہے، اور یہی میرا کام ہے، یہی میرا مشن ہے کہ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کروں کہ یہ میں اپنے اندر سے نکال دو اور کلمے کو اپنے اندر آنے دو. پھر کلمے کا نور جب تمہارے دل میں پیدا ہوگا، پھر تمہیں دوسرے کی برائیاں تو نظر آئیں گی نہیں، کیونکہ تمہیں جب اندر نور داخل ہوگا تو اپنی ہی فکر ہوگی کہ ایک ایک لمحہ جو تمہیں اللہ نے اپنی یاد کے لیے عطا کیا تھا، وہ لمحہ اللہ کی دین تھی. تم نے اس کے خلاف وہ لمحہ گزارا، اللہ کی یاد کے بغیر گزارا. تمہیں فکر ہی نہیں ہوگی دوسرا کیا کرتا ہے. ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس سوال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ منسلک کر دوں. ایسا یہ بات ہی ہے کہ جو سوچنے والی بات تھی، آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہیں مجھے پتہ ہے. اب میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتہ. یہ تقوی اندر کا معاملہ ہے. میں کتنا نیک ہوں یا بد یہ مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے. آپ کتنے اچھے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے. کرنا یہ تھا کہ مجھے یہ سوچنا تھا کہ آپ کے گھر میں اگر میں آپ کا پڑوسی ہوں یا محلے دار ہوں تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مجھے دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے بچے بھوکے تو نہیں، آپ کے بچے تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں، آپ کے رہنے کے لیے مکان ہے، آپ کے کھانے کے لیے خورد و نوش ہے، آپ کی اسباب زندگی آپ کے پاس موجود ہیں. یہ آپ کے بارے میں دوسرے کے بارے میں سوچنا تھا، اور یہ میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں. جبکہ اپنے بارے میں سوچنا تھا کہ ہر خیال سے میں اپنے سے واقف ہوں، ہر آنے والی سوچ سے واقف ہوں، ہر عمل سے واقف ہوں. اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا تھا کہ میں اللہ کے بارے میں کیا جواب دوں گا، اور آپ کی آخرت تو اللہ جانے اور آپ جانے. آپ کی تو دنیا مجھے نظر آتی تھی نا. تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مجھے آپ کی خوراک کی، آپ کے لباس کی، آپ کی ضروریات زندگی کی یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو وہ میسر ہیں یا نہیں ہیں، جبکہ اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی. اور الٹا سسٹم ہو گیا کہ آج کل ہر کوئی دوسرے کی آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے اور اپنی دنیا. یہ بڑی مزے کی بات ذہن میں آ گئی ہے. دوسرے کی آخرت بہتر کرنے کے لیے اعلان، چلو بھائی نماز پڑھو، چلو بھائی روزے رکھو، چلو بھائی جناب دین کا کام کرو. دوسرے کو نیک دیکھنا چاہتا ہے مگر خود اس کے اگینسٹ کر رہا ہے. الٹا سسٹم ہے. اس میں انوالو وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اب یہاں بلا تخصیص میں بتاؤں کہ جس مکتبہ فکر کے بھی جس بندے کو میں نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں یا ان کے پاس بے شمار ذرائع اسباب ہیں دنیا کے، تو ان کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں نہیں بھائی، آپ مسلمانوں کے لیڈر ہو، رہنما ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ارادتاً یا غیر ارادی طور پر. تو جب مذہبی پیشوا چاہے کسی مکتبہ فکر کا ہو تو وہ بہترین قسم کی گاڑی پہ بیٹھ کر، بہترین قسم کا سوٹ لگا کر، حالانکہ کوئی اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن بہترین قسم کی آسائش اور بہترین قسم کی رہائش میں رہتا ہو تو اس کے فالوور دیکھنے والے ان کو بھی طلب دنیا ہوگی. جبکہ اسلام لوگوں کو بلاتا ہے کہ دنیا بیکار چیز ہے، آخرت کی فکر کرو. اب جو اسلام کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کا کر و فر دیکھ کر غیر ارادی طور پر یہ لوگ دنیا دار ہو گئے. اب دنیا داری کی بھی ڈیفینیشن کر دوں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ پیسہ کمانا، کام کرنا یا محنت مشقت کرنا یہ دنیا ہے. اس کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. چاہے وہ 1 روپیہ ہے، چاہے وہ فقیری کی حالت میں تم اللہ سے غافل ہو، تم دنیا دار ہو. اور اگر تمہارے پاس لاکھوں ہیں، اربوں ہیں،
ان گنت دولت ہے، مگر تمہیں اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں کرتی۔ وہ دولت تم دین کے لیے استعمال کر رہے ہو تو تم دنیا دار شمار نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ تم دیندار ہو، تم دیندار ہو۔ اب حالت یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ دین کے مقتدا بنے پھرتے ہیں ان کی طلب دنیا بن چکی ہے، جس حیثیت سے بھی دیکھیں۔ اب ان کی طلب جب دنیا ہے تو جب ان کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی تو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ ہمارے اکابرین نے کیا سکھایا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل سے زائد کے حکمران، اور جسم پر وہ لباس کے جس کے اوپر پیمند لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو لباس میسر نہیں تھا؟ نہیں بھئی، وہ کردار ایسا تھا کہ لوگوں دنیا بیکار چیز ہے۔ جس بھی اپنے صحیح مذہبی لیڈر کو آپ دیکھیں گے اس نے دنیا کو عملاً خیر آباد کہا ہوگا، اور آج میں جس کو دیکھ رہا ہوں، جس مکتبہ فکر کے بندے کو دیکھ رہا ہوں، جدھر دیکھو دنیا ہی نظر آتی ہے۔ دین دکھاوے کے طور پر سامنے ہوتا ہے اور اندر سے دنیا کا دل دادا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں کسی کے اوپر یہ بلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ اندر کا معاملہ اللہ جانتا ہے، مگر اکثریت میں آپ لوگوں کے رہنما ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کم سے کم استعمال کرے تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگ دنیا سے کم لگاؤ رکھیں اور آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا ہو۔ اور پھر ایک اور بات بڑے مزے کی ذہن میں آ رہا ہے لوگوں، وہ دنیا کے لوگ آج تم سے ایڈوانس ہے، حالانکہ وہ دنیا کے قانون بنے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک اشارے پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب اس لیے اشارے پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں کہ آپ کا چالان ہوگا، اور چالان کے ڈر کی وجہ سے کہ چالان نہ ہو جائے، مجھے جرمانہ نہ بھرنا پڑے، اس لیے رکتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کی یہ سوچ تو نہیں تھی۔ مسلمان نے اشارے پہ اس لیے روکنا ہے کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب قاری مولانا قاری انور سلطانی صاحب۔ یہ مذہبی اور دینی اسکالر ہیں، تو ان کی خدمات جو مذہب اور دین کے لیے ہیں یہ وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ میں ان کے جو فالوور ہیں، مذہبی و دینی فالوور ہیں، اور جو راج نیوز کے ویور ہیں، میں ان سے اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، تو دین کے راستے میں ٹائم لگانا، دین پہ چلنا میں ہی کامیابی ہے، اور اسی میں ہی اس مسلمان کی جیت ہے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔